دو جہاں کے سردار فرماتے ہیں لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم دو، جنت کی بشارت میں محمد عربی تمہیں دیتا ہوں۔ فرمایا یا رسول عرض کیا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک وہ جو تیرے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو تیری دو ٹانگوں کے درمیان۔ معزز ترین فرشتے، ٹائم دیکھتا ہوں تو ٹائم تھوڑا ہے، لیکن بات میں انشاءاللہ ٹائم نہیں پوری کروں۔ رب نے کہا، رب سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تم نے تو حضرت انسان کو خلافت کا تاج پہنا تو دیا، اگر تیری منشا ہو، تیری اجازت ہو تو ذرا ہم اس کی آزمائش نہ کر لیں؟ فرمایا کرو، یہ تمہیں اختیار ہے آزمائش کرنے کے لیے۔ ایک حدیث سے مبارکہ یہ تفسیر میں لکھی ہوئی، تفسیر نعیمی۔ دوسری میں اب اس لیے اس کو مکمل نہیں کھول رہا کہ وقت تھوڑا، فرمایا گیا کہ تمہیں میں اگر اس کی مثال نہیں تو ایک روایت اور بھی ہے، کہا کہ یا اللہ جس طرح تیرا حکم ہو، فرمایا دو فرشتوں کو لے آؤ جسے تم سب سے زیادہ متقی بزرگ گردانتے ہو، ایک کا نام ہاروت دوسرے کا ماروت، دونوں کو لایا گیا۔ قرآن مجید میں ہے جب لایا گیا رب نے انہیں دو چیزیں لگائیں، ایک غصہ اور دوسری شہوت۔ کون سی دو چیزیں؟ کون سی؟ بولو سارے، غصہ اور شہوت۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ ایک جو جبڑوں کے درمیان زبان، دوسری دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ۔ اب یہاں پر کون سی دو چیزیں لگائی گئی؟ غصہ اور دوسری شہوت۔ جب غصہ آئے تو غصے کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے۔ شہوت ہے، شہوت کو برا شرمگاہ سے کیا جاتا ہے، پھر لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، اور یہ آنکھیں جو زنا کی بنیاد رکھتی ہیں وہ اس گناہ کو انسان کے لیے اور آسان کر دیتی۔ فرمایا گیا نا جو آنکھوں کی حفاظت کریں، اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر من نور اللہ، مومن کی نظر سے ڈرو، وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو نور ہے، نور سے دیکھے وہ مومن ہے، اور جو لہوئی لنگور سارا دن لوگوں کی مائیں بہنوں کو تکنے والا ہو، اس کی آنکھ میں بے حیائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ وہ چوراہے میں کھڑے ہو کر وہ کس کس واقعات گفتگو کرتے ہیں، یہ بیٹیاں والے، یہ بہنوں والے خود بھی وہ ہیں لیکن انہیں شرم حیا نہیں ہے۔ جو شخص یہ بات جان کر اپنی نگاہوں کو رب کے ڈر سے جھکا لے، فرشتے اور حوریں یہ تمنا کرتی ہیں کہ یا اللہ جو تیرے ڈر سے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر پلکوں کو جھکا لے، نظروں کو نیچا کر لے، ایسے بندہ مومن سے ہمارا نکاح قیامت والے دن جنت میں جب تو عطا فرمائے، اس کے نصیب میں جنت لکھ دے، اور اس کے نصیب میں جنت لکھنے کے ساتھ ہمارے نصیب میں اس سے نکاح لکھ دے۔ تو کہاں وہ ان خواتین، ان کی باتیں جسے نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، اور کہاں نگاہوں کو جھکا اور اپنے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش کے اسباب بنا۔ ہاروت اور ماروت کو دو چیزیں فعال کیے، ایک غصہ، دوسرا شہوت لگا کر دنیا میں بھیجا۔ وہ اسم آدم سکھاتے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور اس کے بعد اسم آدم پڑھ کے آسمانوں میں چلے جاتے۔ یہ ہوا ایک خاتون بڑی سونی آئی جس کا نام زورا تھا، اس پہ وہ دونوں فرشتہ ہو گئے، زنا کا پیغام دیا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میری کچھ شرطیں۔ اس نے کہا نہیں تیری شرطیں نہیں مانیں گے، ایک زہر سے ایک شراب کا پیالہ کہا پیو، میرے شوہر کو دوسرا قتل کرو، اور تیسرا پھر مجھ سے زنا کرو۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن شہوت کی وجہ سے وہ خاتون کے پاس گئے۔ فرشتوں نے پہلے اس شراب کے پیالے کو پیا،
جس کی وجہ سے وہ ان کی عقل معوف ہو گئی. اس کے بعد اس سے زنا بھی کیا. پھر تیسری بات اس کے شوہر کو قتل بھی کیا. جب یہ سارا ماجرا ہوا، نصف آدم کو پڑھ کے آسمانوں میں گئے کرتے تھے، بھول گیا. رب نے روحانیت کو اٹھا لیا. اب ادھر ادھر کے نام پڑھے، کوئی نہ آیا. رب سے توبہ کرتے، یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، ہم کیا کر بیٹھے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہم کیا کر بیٹھے. تو رب نے کہا اب تمہارے لیے دو آپشن ہیں، چاہو تو دنیا میں سزا لے لو، چاہو تو آخرت میں سزا لے لو. چیخ اٹھے نہیں مالک آخرت میں سزا نہیں لے سکتے. رب نے پھر دنیا میں انہیں سزا دی کہ ایک کنویں میں وہ آج بھی ویسے کی ویسے وہ لٹکے ہوئے. ان کی سزا یہ رب ہی بہتر جانتا ہے کہ رب نے کس. اب یہ عالم کا فرشتوں کا، اب دو جہاں کے سردار کی عظمت سن کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے حیا کے کیا کہنے. حضور ایسے کرم، اللہ کے کرم والے تھے، ایسی ان کی شخصیت تھی کہ کواری عورت سے زیادہ شرم و حیا والے اور سب سے زیادہ حیا فرمانے والے میرے مصطفیٰ کی ذات تھی. اور یہ وہ ذات تھی جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. مصطفیٰ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ہمارے خوف سے، یہ دریا ہماری تجلی سے سوکھ جاتے ہیں. جو ہمارے حضور سب سے بڑی ہے وہ تیرا انک لعلی خلق عظیم. اے مصطفیٰ وہ تیرا بلند اخلاق ہے جو ہماری بارگاہ میں بہت بڑا ہے. یہ تیرے اخلاق کا سٹینڈرڈ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ہم نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کے اخلاق جیسی اور شے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.